اس صدی کی اگر بات کی جائے سب سے زیادہ انسانیت کو لاحق جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہے جی ماحولیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج، جس کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے اور دنیا میں اگر بات کی جائے تو ہر سال کلائمیٹ چینج کے لیے بہت سارے اقدامات بھی لیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو سیلاب، طوفان، خشک سالی اس سمیت دیگر قدرتی آفات جو ہے ہم آتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مسلسل جو ہر سال ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس مرتبہ یہ ہو گیا، تو ہم ہر بار یہ بات کریں تو پچھلی بار ایسا نہیں تھا، اس مرتبہ ایسا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں پر ماحولیاتی جو تبدیلی ہے اس کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرے کی زد میں پاکستان کے مختلف علاقے ہوتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بارشیں پچھلی مرتبہ ایسی نہیں تھی اور اب اس مرتبہ ایسی ہیں کہ کیسے مقدار میں جو ہے وہ اضافہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے اس کے لیے جب سلوشنز کی بات ہوتی ہے تو ماہرین بار بار اس مسئلے سے بروقت نمٹنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس پر کام بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ متحرک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کے حوالے سے شعیب اگر بات کی جائے تو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جتنا بھی کام کیا جائے وہ کم دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت کی بات اگر سبین ہم کریں، آج اس طرح صبح سے بارش ہو رہی ہے، راولپنڈی میں ایمرجنسی اس وقت نافذ کر دی گئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا شہر ہے جس کے بارے میں ہم کہنا ڈیولپڈ سٹی ہے، وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اینڈ واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ریموٹ ایریاز ایٹ دس پوائنٹ۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے کنٹری ڈائریکٹر اسلامک ریلیف پاکستان آصف شرازی صاحب نے۔ سر السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ۔ ساتھ موجود نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کے CEO بلال انور صاحب۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آصف، آپ کی طرف سے سٹارٹ کروں گا میں۔ جب ہم نیشنل ڈیزاسٹر کی بات کرتے ہیں، ذرا ایک جنرک ٹرم تو ہے، ایک براڈر ٹرم بھی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں ہم سب تھوڑا سا سمجھ پا رہے ہیں اس کو، چونکہ ظاہر ہے ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہماری زندگی پر ہو رہا ہے۔ پھر بھی ہم انیشلی یہی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب نیشنل ڈیزاسٹر کی بات اور کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہمیں کس حد تک متاثر کر چکا ہے؟ دیکھیں جی، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہمیں ایک بہت اسپیشلی یہ جو ریجن ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جس ریجن میں ہم لوگ ہیں، افغانستان، اس ریجن کو تو آلریڈی آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ متاثر کر چکا ہوا ہے، اور یہ باقیوں کو بھی متاثر کرے گا۔ مطلب ہماری جو ساری ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اگرچہ ان کا کنٹریبیوشن اس کے اندر بہت کم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں آج شروع ہوا ہے تو یہ باقی جگہوں پہ بھی جو ہے وہ پھیل رہا ہے، چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں UK میں جیسے ہیٹ ہے، کتنی زیادہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اثرات میں ہے، تو آلریڈی جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ پروسیس شروع ہو گیا ہوا ہے، تباہی ہو رہی ہے۔ آج ہماری باری ہے، آگ یہاں پہ ہے تو آگ وہاں پہ بھی جا رہی ہے جو ہے وہ، تو پروسیس تو آلریڈی جو ہے وہ ان پروسیس ظاہر ہے یہ تو وہ آگے جو ہر طرف پھیل سکتی ہے، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے فلانی جگہ پر ہو رہا ہے تو ہم اقدامات نہ لیں، تو ایسا نہیں ہے، آج کہیں اور ہو رہا ہے، کل آپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ بلال صاحب، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہا جتنا کام کریں، جس میں ذکر کر رہی تھی اتنا کم ہے، کیا کام اس وقت ہو رہا ہے؟ کیا کیا انیشیٹوز نئے ہیں جو کہ لیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جتنا کام کیا جائے وہ کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ایک یونیکنیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت لمبے عرصے تک ان دا فیوچر اس کو اس طرح سے فورکاسٹ نہیں کر پاتے۔ ریٹکنس جسے کہا جاتا ہے، یا موسمیاتی تبدیلیوں جو فریکوینسی اور انٹینسٹی ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور گلوبلی بھی اس کی یہی یونیکنیس ہے۔ اگر ہم دیکھیں، اگر یہاں پہ اس وقت بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں تو کہیں پہ ڈراؤٹ کی صورتحال ہوگی، ناٹ ٹو فار اوے فرام پاکستان ایون، اور کہیں پہ ہیٹ ویو چل رہی ہوگی اور کہیں پہ کوئی اس طرح کے، تو آلموسٹ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں۔ لیکن جیسا کہ آصف صاحب نے بتایا کہ پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے، ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہے، جو ہم مونسون سسٹم ہے ہمارا، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اس کا جو اس وقت جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ کام کے حوالے سے اس میں کافی زیادہ کام ہے۔ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ریجن آن اٹس اون اپنے طور پہ اس کو ایڈریس نہیں کر پاتا، اسی لیے گلوبل لیول کے اوپر گلوبلائز قسم کی ایفرٹس ہو رہی ہیں، جس میں پاکستان بڑا اچھا رول پلے کر رہا ہے انٹرنیشنل پالیسی میکنگ میں۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے سال COP28 ہوئی تھی دبئی میں، تو وہ انٹرنیشنل پالیسی میکنگ فورم ابھی باکو میں ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے کافی سارا کام شروع ہو گیا۔ سو کلائمیٹ چینج کے کنٹیکس میں پاکستان میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایفرٹ کے ساتھ اپنے آپ کو لائن کرنے کی، وہ کام کرنے کے لیے ہمیں پیسہ بہت چاہیے، وہ کام کرنے کے لیے ہمیں پیسہ بہت چاہیے، لیکن جو ڈیزاسٹر والا کمپوننٹ ہے، جو اس کا ایک کانسیکوینس ہے،
اس کے لیے لوکلائز ایفرٹس چاہیے, اس کے لیے پاکستان کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو رسک ریڈکشن ہے اس کو کم کر سکیں, جو اڈیپٹیشن ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر سکیں. سو اس کنٹیکس میں جو بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تھوڑی بہت اویئرنیس آ رہی ہے, لیکن جو نان گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اسلامک ریلیف ہے, اسی طرح سے ہمارے اور بہت سارے جو ساتھی ہیں وہ کافی زیادہ انٹیگریٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں, انٹیگریٹڈ ایفرٹ, لیکن اس میں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. فارسٹری میں کچھ کام ہو رہا ہے, لوگوں کے جو فلڈ 22 میں جو گھر لوگوں کے تباہ ہو گئے تھے ان کو ریبلڈ کیا جا رہا ہے, اور کچھ اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ سے اس قسم کے سیلاب میں یا اس قسم کی قدرتی آفات میں وہ دوبارہ سے تباہ نہ ہوں. اسی طرح سے جو لائیولیہڈ جنریشن ہے یا ری جنریشن ہے اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. ہمارا ادارہ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ جو ہے وہ خاص طور پہ بلوچستان, سندھ اور KPK جو کہ ولنریبل ایریاز گنے جاتے ہیں ان میں ہم ارلی وارننگ سسٹم کر رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں, ریفاسٹری کا کام کر رہے ہیں, ریٹرو فٹنگ کا کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو اسکولز کی بلڈنگس ہیں وہ ارتھ کوئک سے محفوظ رہے. اور اسی طرح سے ایک جنرل جو اویئرنیس ہے لوگوں میں پہنچانی وہ بڑی ضروری ہے, اور اس کے اوپر خاص طور پہ ہم کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اور بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں. اچھا, اب ایسے میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر یہ کوآرڈینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیا ابھی بھی کولیبریشن ہو رہی ہے؟ کس حد تک ہو رہی ہے اور مزید کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جتنا بڑا چیلنج ہے, چاہے کلائمیٹ چینج کا ہے, چاہے اگر کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹر میں ٹرن ہو جاتی ہے جیسے 2022 کا فلڈ تھا, اس کے بعد تو رسپانس ہوتا ہے, پھر ریکوری ہوتی ہے, تو یہ سارا کام مل جل کے جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے, اور کوآرڈینیشن کے بغیر جو ہے وہ پاسبلٹی نہیں بنتی, کیونکہ ایک ان یوزول ایونٹ ہے بڑا ڈیزاسٹر جیسے 2022 کا سیلاب, جس میں مطلب ملینز آف پیپل جو ہے متاثر ہوئے اور بلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ لاس ہوا. تو اس کی فوری طور پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور اس کی ریکوری کے لیے جو ایکٹرز آئے ان کو مل کے جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو ڈیزاسٹر رسپانس کے اندر بھی کام اور ریکوری کے اندر بھی. اس وقت تو ریکوری چل رہی ہے, جیسے بلال صاحب نے کہا کہ ہاؤس کنسٹرکشن ریکنسٹرکشن جو ہے وہ 2.1 ملین ہاؤسز جو ہے وہ تباہ ہوئے تھے, اور ابھی تک جو ہے نا 10% سے زیادہ ری بلڈ نہیں ہوئے ہیں, اور بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے. تو یہ سارے ادارے مل کے کریں, جیسے ہم نے کوئی 10,500 جو ہے وہ گھر بنائے ہیں اور ابھی بھی ریکوری کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ چیلنج جو ہے وہ جب بڑا ہے تو ایکٹرز زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. جب ایکٹرز زیادہ چاہیے, چاہے گورنمنٹ, NGOs, فلانتھروپسٹ, تو ان کی کوآرڈینیشن جو ہے دہس تک کی, تاکہ ڈپلیکیشن بھی نہ ہو اور سٹینڈرڈ جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں سب سے پہلے کام ہو, سب سے پہلے کام. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس پیمانے کا کام کریں, اس لیول کا کام کریں کہ وہ دوبارہ جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو, سسٹینیبل نہ ہو. جیسے DRR کی بات کی بلال صاحب نے, تو مطلب جو گھر بن رہے ہیں وہ گھر ایسے بن رہے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں کہ جو اگلے ڈیزاسٹر کے اندر جو ہیں وہ اگلے فلڈ کے اندر جو ہیں وہ تباہ نہ ہوں. بالکل صحیح. اچھا, تھوڑا سا جو کام سے متعلق ہم بات کریں, ابھی جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس سال بھی خدا نخواستہ فلڈز نہ آ جائیں, تو ایسے میں جو ولنریبل ایریاز ہیں, کچھ کام آپ لوگوں نے غالباً ڈی اے خان میں کیا, میں ضرور چاہوں گا ذرا ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا کام کیا ہے وہاں پہ. جی, بیسیکلی جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں وہ ساؤتھ کا ڈسٹرکٹ KPK کا بہت متاثر ہے. اس کی ولنریبلٹی زیادہ اس لحاظ سے ہے کہ وہاں پہ دریائے سندھ سے بھی فلڈ آنے کا خطرہ ہے, اور جو ہل ٹورنٹ ہے, پہاڑی علاقوں کا جو فلڈ ہے, نالے وغیرہ جو پڑتے ہیں یا بارشی پانی جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ ہے, اور پھر پیچھے سے جو پانی آتا ہے وہ بھی. تو وہاں پہ ایک کام تو یہ ہے کہ پوری کمیونٹیز اور ولیجز کو بچانے کے لیے جو پروٹیکشن والز ہوتی ہیں کہ سیلاب ان جو آبادی ہیں اس کو نہ کریں, وہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو 2022 میں وہاں تباہی ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں جو لوگوں کا ذرائع روزگار جو ہے وہ ختم ہوا تھا, اس کے نتیجے میں جو ان کے گھر ختم ہوئے تھے, ان کی جو کمیونٹی فزیکل انفراسٹرکچر سکیمز جیسے واٹر سپلائی اور یہ سارا ہوا تھا, ان سب کی بحالی کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. ہم بھی کر رہے ہیں, NDRMF کے تعاون کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, باقی اداروں کے تعاون کے ساتھ کر رہے ہیں, اور کچھ اور ادارے بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بلال صاحب, کلائمیٹ فائنانس ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا, لوگ کس طرح سے اس میں اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ کلائمیٹ فائنانس جی سمپل جو اس کی ایک ڈیفینیشن وہ اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ فائنانس یا ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا کسی بھی کلائمیٹ ایکشن کے لیے. اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی جو ہسٹری ہے انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں وہ اس طرح سے ہے کہ فلسفی یہ ہے کہ کیونکہ ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں ہمارے جیسے ملک ہیں پاکستان جیسے, تو کیونکہ ہماری اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو
इसका जो एक्शन है या फाइनेंसिंग है वो डेवलप कंट्री से आनी चाहिए। सो बेसिकली जिन्होंने ये मैस क्रिएट की है उन्हें बेसिकली इसका कॉस्ट भी उठानी चाहिए। तो जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी वो तो ये थी कि फ्लो ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्री फॉर क्लाइमेट एक्शन, लेकिन ये डाइल्यूट हो गया ये डेफिनेशन ओवर द पीरियड, तो उसको इतना ज़्यादा अब इस तरह से पिजराई नहीं मिल रही इंटरनेशनली। तो कोई भी जो फाइनेंस है जिसको एलोकेट किया जाता है क्लाइमेट एक्शन के लिए, चाहे हम मिटिगेशन का काम करते हैं जिसका मतलब है कि हम रिलीज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर उसको हम या तो रोकते हैं या अवॉइड करते हैं, उस किस्म का जो काम है, या फिर हम जो लोगों को अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये होना ही होना है, इसको हम टोटली रोक नहीं सकते, लिमिनेट नहीं कर सकते। लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल्स को इसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, इकोनॉमीज़ को अडेप्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस और अपने जो प्रोक्योरमेंट के सिस्टम्स और दिस एंड एवरीथिंग सारा। तो क्लाइमेट फाइनेंस इज बेसिकली फाइनेंसिंग विच इज़ प्योरली एलोकेटेड फॉर क्लाइमेट एक्शन। लोगों को प्राइवेट सेक्टर जो आपने कहा, ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर जो कंट्रीब्यूशन है इस वक्त वो बहुत ही कम है। कुछ नंबर जो है अभी तक उस तरह से कुछ स्टडी नहीं हो सकी और हम एक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स लेस दैन अराउंड 4% जो अभी तक गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन कर जाती है। क्योंकि जब जैसा कि आसिफ साहब ने बताया कि जब मेगा स्केल का कोई डिज़ास्टर हिट कर जाता तो फिर ज़ाहिर लोगों को रिलीफ पहुंचाना, रिकवरी देनी है, रिहेबिलिटेट करना, उनकी लाइफ को, कम्युनिटीज़ को दोबारा नॉर्मलाइज करना जितना जल्दी हो सके। टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करती है हमें, टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सपोर्ट करती है जी इसमें, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब तो जो GIS की टेक्नोलॉजीज़ हैं या कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कहाँ पे हैं। लेकिन इस वक्त जो ख़ास तौर पे वो टेक्नोलॉजी का रोल है वह रिस्क असेसमेंट के लिए, रिस्क क्वांटिफिकेशन के लिए। इसके लिए NDRMF ने अपना एक डेटा सेंटर NetCat के नाम से इस्टेब्लिश किया और आने वाले कुछ सालों में हम इस काबिल होंगे कि हम बहुत पहले तक एक मॉडल करके बता सकें कि अगले 50 सालों में या 20 सालों में या इवन 200 सालों में भी कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लड्स, और उसके लिए पहले से तैयारी कर सकेंगे, और उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। फिर उसका फिर ये होता है कि जो गवर्नमेंट अपनी पूरी जो डेवलपमेंट की फाइनेंसिंग है, क्लाइमेट की फाइनेंसिंग है, फिर एलोकेट कर सकती है उधर, तो ये इस तरह आसानी हो जाएगी। बस लास्टली एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? इंडिविजुअल जी बहुत कुछ कर सकता है। जो हमारी एक ये सोच है ना कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसमें हमारा करना कुछ नहीं है, तो ये गलत। इंडिविजुअल दरख्त लगाने से लेकर वाटर रिचार्जिंग उस सब के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। प्लास्टिक का यूज़ जो है वो ना करें। इसी तरह जो है वो जो ये आप कह लें कि पेट्रोल या फ्यूल का इस्तेमाल कम करे, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे। इसी तरह जो है वो अपने बच्चों को एजुकेट करें सबसे पहले, जो आने वाली जनरेशन है, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। आप ये देखें कि पहले ये होता था कि वाटर रिचार्जिंग होती थी, हमारे पास खुली जगहें बहुत ज़्यादा होती थी। अब सारा का सारा पानी जो है वो पहले गलियों में बहता है, फिर सारा नालों में चला ज़ाया हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो अब जो है ना इंडिविजुअल, जैसे अगर एक आदमी है, एक फैमिली है, वो 4 करोड़ का या 2 करोड़ का घर बनाती है, तो 2 लाख का जो है वो इंडिविजुअल वाटर रिचार्जिंग क्यों नहीं वहाँ पे जो है वो कर लेते हैं। इसका एहसास होना बहुत ज़रूरी है। इसका एहसास होना ज़रूरी है, और इंडिविजुअल होगा चीज़ें तो फिर कलेक्टिव लेवल पे जाएंगी। बिल्कुल सही है। आसिफ शुक्रिया, बिलाल शुक्रिया, वक्त बड़ा मुख्तसर था।